أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں قرآن پاک کی سورت القدر، جو مکی ہے اور اس کا نمبر 97 ہے، اور اس کے اندر 5 آیات ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سورت ہے اپنے کنٹینٹس کے لحاظ سے، الدو کہ اس کے اندر الفاظ اور آیات تھوڑے ہیں، لیکن اس کے اندر جن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے وہ بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر۔ لیلۃ القدر کے اس وقت آپ مختصراً 2 ترجمے کر سکتے ہیں۔ القدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی میں جن چیزوں کو مقدر فرمایا ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہے، اور اللہ کی اس اسٹیمیشن اور قدر کے مطابق جو ہے وہ استعمال ہوں گی۔ اور القدر سے دوسرا مراد ہے رسپیکٹ اور آنر اور ڈگنیٹی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایک ایسی رات کے اندر نازل کیا کہ جو وہ قدر والی رات ہے، عزت والی اور احترام والی رات ہے، اور اس رات کو جو یہ احترام ملا ہے یہ قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ بھی ایک خوبصورت حسن اتفاق ہے کہ ہمیں احادیث میں جو روایات ملتی ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ رمضان مبارک کی مختلف تاریخوں کے اندر جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر صحائف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہ 5 یا 6 رمضان مبارک کی رات کو نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے تورات کے بارے میں ہے، انجیل کے بارے میں ہے کہ یہ رمضان مبارک کی ابتدائی جو راتیں ہیں ان میں نازل ہوئی۔ اور قرآن پاک کے بارے میں قرآن نے خود کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا۔ تو کیا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ بھی آپ نے تقریباً 1 مہینہ وہاں پر قیام فرمایا، درمیان میں آپ واپس تشریف لے آتے اپنے گھر کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، اور پھر کچھ 2 دن ٹھہر کر پھر مزید کھانا لے جا کر آپ پھر وہاں پر ٹھہرتے تھے۔ تو یہ روایت ہے کہ تقریباً 1 مہینہ، اور وہ مہینہ رمضان مبارک کا تھا کہ جس کے اندر آپ نے غار حرا میں جو ہے وہ
قیام فرمایا۔ اور لفظ جو استعمال کیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ہے تحنث، تا، ہا، نون اور ثا، اور یہ ہے تحنث، تعبد، عبادت کرنا۔ اللہ کے رسول سے وہاں تنہائی میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ آ، بتائی تھی بات۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ بنو اسرائیل کے ایک مجاہد نے 1000 مہینے تک، 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ بات صحابہ کرام کو جب بتائی گئی تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ہمارا جہاد تو کچھ دنوں کا بھی ہے، یعنی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ جو مجاہد تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے 1 مہینے تک جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اور ایک روایت ہے کہ ایک مجاہد تھے بنی اسرائیل کے جنہوں نے 1000 مہینے راتوں کو قیام کیا، اور دن کو جو ہے وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو ایک بہت بڑی بات تھی، اور صحابہ کرام کے دل میں اس سے اشتیاق پیدا ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہ ہماری زندگیاں تو محدود ہیں، کوئی 40 سال کی عمر میں اسلام لایا، کوئی 50 سال کی عمر میں لایا ہے، اور نہ معلوم کب انہیں اس دنیا سے واپسی کا جو ہے پیغام مل جائے۔ تو ان کے اندر اس بات کا ایک مطلب ہے کہ اشتیاق پیدا ہوا، کیوریاسٹی پیدا ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک تمام انبیاء کرام کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی برکت سے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، وہ کسی دوسری امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں نہیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت لیلۃ القدر کی نعمت ہے، کہ جو 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ کے اجر کے برابر ہے ایک رات کے قیام میں۔ اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں بیان فرمایا، رمضان شریف کی پورے مہینے کے اندر، پھر طاق راتوں کے اندر، پھر اس کے بعد آخری جو مطلب ہے طاق راتیں ہیں، پھر اس کے اندر بھی جو ہے تخصیص آ گئی کہ 27ویں جو رات ہے وہ ہے، یعنی اکثر روایات جو ہیں اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ اسپیسیفک رات کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کے درمیان اس پر بحث بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر رہے تھے کہ یہ 21 ہے، 23 ہے، فلاں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان ایک بحث ہو رہی تھی جو کہ بری بحث نہیں تھی، ایک ان کے ایک شوق اور جذبے کی بحث تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن اب وہ جو ڈیفینیٹ ڈیٹ ہے وہ میری میموری سے اٹھا لی گئی ہے۔ اب اس کو آپ جو ہے نا تاک راتوں کے اندر جو ہے وہ تلاش کریں۔ یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی عبرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت انسان کو مل جائے، انسان اس کی قدر کرے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہو اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کرے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایون دو کہ وہ اسپیسیفک ڈیٹ کو اٹھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں دوسری رحمتیں عطا فرمائیں، کہ بجائے اس کے کہ ایک رات کو ہم محسوس کریں عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، آپ جتنی بھی 5 طاق راتیں ہیں مہینے کی، ان تمام کے اندر عبادت کریں اور تلاش کریں لہجۃ القدر کو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔
اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھائے اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جو فجر کی جماعت جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں کرے گا اس کو پوری رات کے قیام کا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی وجہ سے لیلۃ القدر کا قیام نہیں کر سکتا ہے، اور وہ لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں تاک ان کے دوران اگر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے کم از کم، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کے اجر سے جو ہے وہ محروم نہ رکھے گا۔ تو کوشش کی جائے کہ رمضان المبارک میں، اور خاص طور پر آخری طاق راتوں کے اندر جو ہے عشاء کی جماعت تو ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور فجر کے لیے بھی جو ہے اگر کہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اگر کوشش کی جائے تو فجر کی جماعت بھی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ و تسلیم پر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ایک مہینے کی تخصیص اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، یعنی بتانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسٹیمیشن میں اس سے بھی زیادہ ہوئے، ایک تعداد بتانے کے لیے، کہ ایک تعداد جب بتا دی جائے تو لوگوں کے ذہن میں اس کی وقت، اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جو ہے اللہ اس کو اجر عطا فرما دے۔ اللہ کے ہاں تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے، کہ وہ جو خوشہ ہوتا ہے اس کے اندر کتنی بالیاں ہوتی ہیں، 700 تک جو ہو سکتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقداریں بتائی ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی رحمت تو ان چیزوں سے بیونڈ ہے، ابو ہے۔ اور یہ ہم انسان ہیں کہ ہم گنتی کرتے ہیں کہ اس کا کتنا ثواب ملے گا، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے ہاں تو ثواب جو ہے اس کی تو جو ہے وہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تو بغیر حساب کی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکت سے محروم ہو گیا تو وہ تمام برکتوں سے محروم ہو گیا، یعنی جس کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو ہے مسجد میں ادا نہ کر سکے، چاہے کہ وہ پوری رات کو قیام کرے، تو وہ اللہ کی رحمتوں سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات کو ہوتا کیا ہے، قرآن پاک کا تو نزول ہوا ہے، یہ تو ہو گیا لوح محفوظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب پر نازل ہونا شروع ہوا، لیکن ہر رمضان مبارک کے اندر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے و روح اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ روئی زمین پر نازل ہوتے ہیں، بس اللہ کی رحمتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ اللہ کے بندوں کو پاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان کو وہ جوائن کرتے ہیں اور ان کو اپنی رحمت کے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں۔ قرآن پاک میں تقریباً 2 مرتبہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے مومنوں کے لیے، اور ایک آیت میں آتا ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی مبارک ساعات ہیں جو امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی، بن کل امر، یہ جو قدر کے معنی میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی ہیں اسٹیمیشن، اندازہ لگانے کے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو پورا حساب بنایا ہوا ہے انسانوں کا لوح محفوظ پہ
وہ موجود ہے ریکارڈ، لیکن ہر لیلۃ القدر کے اندر فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کون سے واقعات ہونے والے ہیں، ان سے ان کو انفارم کیا جاتا ہے کس انسان کی پیدائش ہے، کس نے مرنا ہے، اور دیگر جو چیزیں ہونے والی ہیں ان تمام کا جو ہے ریکارڈ فرشتوں کو بتایا جائے، من کل امر، ایوری تھنگ جو ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے وہ بتا جائے۔ کیوں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو؟ کیونکہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، دے آر دا سروینٹس آف دی آرڈرز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں ڈکریز کہ یہ آپ دیکھیں اور ان چیزوں کو آپ امپلیمنٹ کریں، اور یہ آپ کے سامنے جو ہونی چاہیے۔ تو مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے سب سے قریب ترین مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کو بتاتے ہیں۔ سلام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلام کی ندا بھی ہوتی ہے کہ پیس ہے اللہ کی طرف سے، امن ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں امن عطا فرمائے گا۔ تو اس رات کو مسلمان کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ، توبت نصوح، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، میں قیام اللیل کروں، تو میں کون سی دعا مانگوں، کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ مختصر سی دعا ہے لیکن اس کے اندر بہت ہی گہرائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سراپا معاف کرنے والے اور پیسفل اور امن والے ہیں، اور آپ امن کو اور پیس کو پسند فرماتے ہیں۔ فاعف عنی، آپ مجھ سے درگزر فرما دیں۔ تو یہ ایک دعا اتنی مختصر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کے حق میں یہ قبول ہو جائے، اللہ اس کو تمام نعمتوں سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ ندا جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، یہ مغرب سے وقت کے لے کر طلوع فجر تک جو ہے یہ آواز آتی رہتی ہے۔ تو مسلمان جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے بصحت اور ایمان، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو توفیق دے، اور حضور پاک سے ان کی مشہور حدیث پاک ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان لیل القدر میں ایمان کی نیت سے، ثواب کی نیت سے قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو گزشتہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اتنی برکتیں دے کہ ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ قیام اللیل کی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کی قبولیت اور مغفرت کی نعمت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔